الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ یعنی رہاکاری کرنے والوں کو اور اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند ہے اور شکر گزار ہے کہ اللہ پاک نے اس ناچیز کو، بے علم بے عمل شخص کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مجھ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے ریاکاری کرنا، حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم اور آپ آج موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے ہم مسلمانوں کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمارا اس کی طرف یعنی بالکل دماغ ہی نہیں جاتا، اس کی طرف ہم ذرا سا بھی اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہمارے اندر کس قدر پھیل چکی ہے اور ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی عمل دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو کس طرح میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ گردن جھکائے چلا جا رہا ہے تو فرمایا اے گردن والے، گردن اٹھا، خشوع گردن جھکانے میں نہیں بلکہ دل میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ سجدوں میں رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے تو ارشاد فرمایا اچھا ہوتا اگر تو اپنے گھر میں یہ کام کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں سست رہتا ہے۔ نمبر 2، مجمع میں بہت چست رہتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی عمل کی تعریف کی جائے تو اس میں زیادتی کرتا ہے اور تعریف نہ کی جائے تو اس عمل میں کمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری اعمالوں میں اللہ پاک اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانی اور اللہ پاک ہمیں تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ دیکھیں کہ اللہ پاک یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا کلام یعنی مقدس کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے نا وہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا کلام، اور اس کے بعد ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ انسان کا بغور مطالعہ کرے خود بھی، اور کسی اچھے استاد کی صحبت میں رہتے ہوئے قرآن بھی پڑھے، اس کو سمجھے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کو بھی پڑھے اور اس کو سمجھے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے بغیر کسی استاد کے اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا انسان کے لیے محال ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امی تھے، اللہ پاک نے آپ کے لیے بھی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے کر فرمایا، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے پاس تشریف لے کر آئے، اور پھر انہوں نے جو ہے ان کو یعنی مختلف چیزیں جو ہیں اللہ کے حکم سے سکھائیں۔ مثال کے طور پر یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور وہ کچھ پڑھنا
نہیں جانتے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو ہمارے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں واقعات میں لکھا ہے، کہ یعنی ان کو دبوچا اور دبوچنے کے بعد کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ چند مرتبہ پیش آیا، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے جو ہے پھر پڑھنا شروع کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ابتدا میں ہی آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو ہے تربیت، اپنے پیغمبر کی، اپنے محبوب کی تربیت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یعنی ان کو ڈیوٹی پر مامور کیا، اور ان کو حکم دے کر اللہ پاک بھیجتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آتے، یا جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہاں پر جا کے اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بارے کے اندر اور شرعی احکامات کے بارے کے اندر جو ہے وہ وہاں پر ان کو تعلیم دیتے، ان کو بتاتے، ان کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نماز کو اول وقت کے اندر، درمیانے وقت کے اندر اور آخری وقت کے اندر کس کس طرح سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، اگر ہم اس کا ہی خالی شکر ادا کریں تو یہی ہمارے لیے کافی ہوگا کہ اللہ پاک نے ہم کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ کم اعزاز کی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ پاک نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور اس امت کو یعنی باقی اور امتوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اور اللہ پاک کی نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی ہے محض اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، یعنی امتیوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، اور یعنی نیک کاموں کی دعوت دیتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس امت کو مخاطب کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر احسان عظیم یہ فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس شخص نے، کیونکہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو، کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، فطری طور پر جب وہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آنے کے بعد، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ماحول کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تو اس طرح سے پھر وہ مذہب میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہدایت جو ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بڑے بڑے نافرمان جو تھے وہ اپنے وقتوں میں سرکشی کرنے کے اندر بہت حد کو تجاوز کر چکے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ ان کو ہدایت دی جائے تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا، اور وہ پھر وہی لوگ جو کل تک گناہوں میں حد کو تجاوز کر بیٹھے تھے پھر اللہ کے پیارے اور نیک بندے بن گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو اب ہمیں سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے اندر اعمالوں کے اندر بڑی کوتاہی ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے روزے کتنی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی جو رحمتوں والی ساتیں وہ کتنی تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے کان پر ذرا سی بھی جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ آج بھی لوگ جو ہے وہ نماز میں غفلت کر رہے ہیں،
روزوں میں غفلت کر رہے ہیں۔ مارکیٹیں آج بھی جو ہے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں اور خواتین کی اور سب کی بھرمار ہے، مارکیٹوں کے اندر رش ہے، اور وہی بےہودگی اور وہی یعنی نامحرم اور محرم والے مسائل اور وہی یعنی آنکھوں کا زنا اور دوسرے قسم کے گناہ جو ہے اس کا ارتکاب آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس بابرکت مہینے کے اندر اتنی فضیلت اور اتنی برکتوں والا مہینہ بنایا اس مہینے کو، تو ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ پھر یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تم پر نگہبان مقرر کر دیے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو لکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزالہ میں فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مثال کے طور پر ایک بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس مثال کے ذریعے ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جو کوتاہیاں لغزشیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے یوٹیلیٹی اسٹور جو کھلے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے CCD کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب آپ اس شاپ کے اندر جاتے ہیں یا اس یوٹیلیٹی اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر آلریڈی ایک یعنی یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہمیں جو دیکھ رہا ہے، CCD کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم بڑے ڈسپلن کے ساتھ اس یعنی دکان کے اندر اس شاپ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ہم وہاں پر یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی CCD کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے اوپر کوئی شخص مامور کیا گیا ہے اور وہ ہمارے کو دیکھ رہا ہے کہ ہم یہاں سے کیا چیز اٹھا رہے ہیں اور جو پرچیز کر رہے ہیں تو ہم کیا آئٹم کو پرچیز کر رہے ہیں، کیا چیز ہم نے اٹھائی ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں CCD کیمرے میں بیٹھے ہوئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا سا معمولی سا CCD کیمرہ جس سے ہم اتنا خوف کھاتے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں کہ یعنی ہم وہاں دکان میں جا کے بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے یعنی مینرز اچھے رکھتے ہوئے وہاں پر پرچیزنگ کرتے ہیں اور ہر چیز کو بڑے اعتدال سے اٹھا کے جو ہم نے پرچیز کرنی ہوتی ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سامان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے سے معمولی CCD کیمرے کی اتنی ہیبت ہم پر ہے، اور اللہ پاک جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قربان جائیں اللہ پاک کے کہ اللہ پاک کی محبت کا عالم دیکھیں کہ اللہ ہر شخص کے ساتھ جو اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہوں۔ تو یہ آپ اب دیکھیے کہ ہمارے لیے کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جو ہے اللہ کا خوف نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یقین کیجئے کہ جب تک کوئی شخص اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ دین پر عمل کر نہیں سکتا، کیونکہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اس کے دل کے اندر آخرت کی طلب پیدا ہوگی، اور جب اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اس کے دل کے اندر اس بات کی یقین دہانی پیدا ہو جائے گی کہ میں نے یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، میں نے ایک دن مر جانا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے۔ آج جو ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، اسی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں ہم پر مبتلا ہو گئی ہیں اور یہ ہم پر مسلط ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جو نا اللہ سے تو ڈر رہے ہیں لیکن ہمارے اللہ سے تو بالکل نہیں ڈر رہے ہیں۔ ہم آج اگر ڈر رہے ہیں تو ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی مخلوق کا ڈر اور اللہ کے ڈر کے اندر کیا فرق ہے، اس کو سمجھیے، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ مخلوق کا ڈر یہ ہے کہ مخلوق میں مثال کے طور پر اللہ کی مخلوق کے اندر بچھو بھی ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر سانپ بھی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے کمرے کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر سانپ آ جاتا ہے تو آپ جو نا اس کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ ہے مخلوق کا ڈر۔ بچھو آ جاتا ہے تو آپ اس کو
یا تو فوراً اٹھ کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈر کے آپ اس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یعنی یہ مخلوق کا خوف ہے، اور رب العالمین کا خوف، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ سے ڈرو، یعنی جس سے ڈرنے کا حکم اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ کا اور اللہ کا خوف اور مخلوق کے خوف کا یہ فرق ہے کہ جو شخص اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا فرما بردار اور اتنا تقوی اختیار کرنے والا شخص بن جائے گا، اور وہ اللہ کا اتنا زیادہ مقرب اور نیک بندہ بن جائے گا۔ یہ فرق ہے مخلوق کا فرق ہے، مخلوق کے فرق یعنی مخلوق کے ڈر میں اور اللہ پاک کے ڈر میں یہ فرق ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو اس کی روزانہ اس کے اندر اللہ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور مخلوق کا خوف یہ ہے کہ وہ مخلوق کے خوف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق کو دیکھ کر جو ہے نا انسان بھاگتا ہے، جبکہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن بہ دن اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا، اور قیامت تک ہمیشہ اللہ پاک وہی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ کی بزرگی اور عزت والے رب کی عزت باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر تمام یعنی اپنے جو پچھلے ماضی کے گناہ ہیں ان سے اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی توبہ بھی کریں اور انفرادی طور پر بھی توبہ کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر اجتماعی توبہ بھی کریں، اور مساجد میں جا کر جو ہے وہاں پر انفرادی طور پر بھی توبہ کریں، اور اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ نفلی عبادت کا اہتمام کریں، اور انفرادی طور پر جو ہے وہاں پر بھی اللہ پاک سے توبہ کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا تو یقین کریں اس کی نہ دنیا بن سکتی ہے نہ اس کی آخرت بنے گی۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے مومنوں پر نماز وقت مقرر پر فرض کی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ اذان یعنی اللہ کا منادی جو ہے مؤذن مسجد سے اذان کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے دنیا کی لغویات اور فالتو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، جبکہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد فوراً سارے لغویات کاموں کو چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے حکم کی طرف دوڑنا چاہیے، اور جلد سے جلد مسجد میں پہنچ کر وضو کر فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، انسان یاد رکھیں کہ یعنی انسان کی یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع نہیں کریں، اور اس نعمت کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور چند دن کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یا تو راحت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے پھر اللہ پاک کی طرف سے انسان جو ہے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک سے اللہ کی محبت مانگے، اللہ سے اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی محبت مانگے، اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہم کو اپنی اور اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے جب تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ یعنی جب تک انسان سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں
اس تعلیمات کے اوپر عمل کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنی منطق سے، اپنی عقل سے کوئی راستہ دوسرا اختیار کریں تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یقین کیجئے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور کے اندر ہم اعمال تو کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے اعمال کے اندر ہمارے سب سے زیادہ جو چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کا ہم بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ ہمارے اکثر لوگوں کے اعمال آپ اٹھا کے دیکھیں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنے اعمال کے اندر ریاکاری نظر آئے گی۔ کہ یعنی ہم اپنے جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم کہیں اور مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر تو ہم بڑے سستی کاہلی کے ساتھ یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہاں پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑی یعنی چست ہو کر اور بڑی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ گھر کے اندر ہمارے اندر سستی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں ہم قرآن پاک پڑھتے تو بڑی بے دلی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں ہماری طرف تو ہمارے دل میں طمع پیدا ہوتی ہے، او فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے اندر وہیں پر اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخلوق کے لیے، دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی یعنی جو ہے ترجمہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یعنی جو ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے ساتھ کس طرح مذاق کر رہا ہے تو یعنی اللہ پاک ہمیں ایسی ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہماری عبادات کو، اللہ پاک ہمارے نیک اعمالوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ ریاکاری وہ چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح جو ہے نا، یعنی جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ریاکاری جو ہے انسان کے نیک اعمالوں کو کھا جاتی ہے، بجائے اس کو اجر ملنے کے وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ریاکاری یعنی اتنا بڑا یہ ایسا مرض ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو کل مسلمانوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہماری نیتوں میں اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے، ہم جو بھی کام کریں یہ سوچ کر کریں کہ وہ ہمارا خالصتاً کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو ایسے اعمال ہمارے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے۔ اور اگر ہم جو ہے نا اس سے ہٹ کر اعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے ریاکاری ہوگی تو نہ وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارے نیک اعمال قابل قبول بھی نہیں ہوں گے، اور ریاکاری کی وجہ سے وہ ہمارے اعمال جو ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور ہمارے لیے بجائے اجر کے ہمارے لیے عذاب کا جو ہے وہ بن جائے گا، اور ہمیں اس کی وجہ سے ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہے، اس کے اوپر ہمیں اچھی طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیک اعمال بھی کریں تو اس طرح سے کریں کہ کسی کو کان و کام خبر نہ ہو، اور آپ جانیں اور اللہ جانے۔ آج موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر دیکھ لیں آپ ریاکاری کس قدر یعنی عام آپ کو نظر آئے گی کہ اگر کوئی شخص کسی کو افطاری کروا رہا ہے تو کس طرح اس کے یعنی باقاعدہ جو ہے اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور جو نا اس کو باقاعدہ اخبار کے اندر دیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے پمفلیٹ لگائے جا رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، تاکہ اللہ پاک جو نا ہم سب کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح آج کل جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ دیکھیے ایک تو زکوٰۃ دینے میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کو غفلت کی وجہ سے معلوم ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ جو وہ رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے،
ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسلامی مہینے کی تاریخ سے جس وقت آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے سونا خریدا اور آپ نے اسلامی مہینے کے حساب سے 2 تاریخ کو، یعنی آپ نے اگر سونا خریدا ہے تو اسی مہینے کی، جس مہینے کی 2 تاریخ کو آپ نے سونا خریدا ہے، اسی مہینے کی 2 تاریخ سے لے کے اگلے سال، یعنی پورا 1 سال گزرنے کے بعد جو 2 تاریخ آئے گی، اس کے اوپر آپ کے اوپر وہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جائے گی۔ اس چیز کی جو آپ نے سونا خریدا ہے یا چاندی خریدی ہے یا آپ نے اور کوئی چیز ایسی خریدی ہے جس پر جو زکوٰۃ کے زمرے میں آتی ہے، اس کی میعاد جو ہے وہ 1 سال ہے۔ جب اس کا 1 سال گزر جائے گا، اب مثال کے طور پر کسی نے جو ہے نا، یعنی رجب کے مہینے کے اندر کوئی چیز خریدی تھی، لیکن رجب میں مہینے میں انہوں نے خریدی تھی اور اب زکوٰۃ جو ہے وہ رجب چھوڑ کے شعبان اور رمضان کے اندر زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو بھائی میرے رجب میں آپ نے اگر کوئی چیز خریدی تھی تو آپ پر زکوٰۃ بھی رجب کی اسی تاریخ کے اوپر آپ پر فرض ہو گئی، اور آپ کے لیے لازمی تھا کہ اللہ کے حکم کو جلد سے جلد آپ پورا کرتے اور رجب کے اسی مہینے کی تاریخ میں آپ اس زکوٰۃ کو ادا کرتے۔ زکوٰۃ میں تاخیر کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ بھی بہت یعنی ایک طریقے سے گناہ کی بات ہے۔ اللہ پاک اس گناہ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک کے جو بھی احکامات ہیں جس وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، ان فرائض کو انہی وقت پر ادا کرنے کے اندر ہماری بھلائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف اپنے آپ کو نمازی دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، بس یوں ہی تھوڑا تھا۔ یہ آیت جو ہے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے کہ ان کا یعنی نماز پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جب اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو بڑی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگوں میں بڑے مجمع میں نماز پڑھتے ہیں تو بڑی یعنی ریاکاری کے ساتھ اور بڑے ادب احترام کے ساتھ وہاں پر وہ جو ہے نا نماز کا اہتمام کرتے ہوتے ہیں۔ تو ابھی اس ناچیز نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ انسان کی نیت جو ہے، اللہ کے محبوب حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت مخلوق کو دکھانے کی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ ریاکاری میں شامل ہے اور آپ کو اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا، بلکہ اجر کے بجائے آپ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ اگر آپ کی نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ جو ہے پھر سچے دل کے ساتھ صرف یہ سوچ کر نیک اعمال کریں کہ یہ جو نیک عمل میں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو ایسی نیکی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، اور اس پر اللہ پاک قادر ہے کہ آپ کو جتنا اجر چاہے اللہ پاک دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور کے اندر جو یہ بیماری ریاکاری کی ہمارے اندر جو ہے گھس گئی ہے، اس ریاکاری سے بچنے کی پوری ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ پاک سے نماز کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کی مدد اگر آپ نے حاصل کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، تو پھر آپ نے نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑے گا، اور نماز کے ذریعے آپ کو جو ہے اللہ کی مدد پہنچے گی، اور جب آپ اور اس کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہوئے اس دوران کے اندر جو مصائب پریشانیاں بیماریاں آپ پر آئیں تو اس میں آپ نے صبر کرنا پڑے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے تو مجھ کو، کل مسلمانوں کو، اللہ پاک ہم سب کو کینے سے، بغض سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ریاکاری سے، تکبر سے، حسد سے اور تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اللہ پاک ہم سب کو دائمی طور پر نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے
اللہ پاک رمضان المبارک کے پورے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور آج کے معاشرے میں ایک اور اہم بیماری جو ہے ہمیں پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ ناچیز کو کئی لوگوں نے فون پر یعنی مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا اور مجھ سے یعنی انہوں نے درخواست بھی کی کہ مصطفی صاحب اس بارے میں جو ہے آپ ضرور پیغام لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، لیکن جن کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں یقین مانیں ایسے ٹائم کے اندر بلا کے یعنی اپنی آسانیاں دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو 11 بجے، کوئی کسی کو 11 بجے، کسی کو 12 بجے، کوئی دوپہر کے 2 بجے بلا کے بیچاروں کو اپنے گھر کے باہر کھڑے کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ جو زکوٰۃ لینے آیا ہوا ہے وہ دھوپ کے اندر تپ رہا ہوتا ہے، اور بجائے اس کی جو نا یعنی زکوٰۃ تو ایسی چیز ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو دیں کہ اس کا دل سے دعا نکلے۔ اب آپ بتائیں آپ کسی شخص کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑا المیہ کہ انانیت ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے، اتنی یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے جیسے ہمارا دم نکلتا ہے کہ یعنی اپنی دکانوں کے اتنے چکر لگوائیں گے، اپنے گھروں کے اتنے چکر لگوائیں گے، فون کرو تو فون صحیح سے نہیں اٹھاتے کہ ارے فون آیا تو جیسے فون دیکھتا ہی نمبر کسی کا دیکھتا ہی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جن کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ ارے بھائی جب تم نے زکوٰۃ دینی ہے تمہارا پہلی بار تو کچھ ہے ہی نہیں، تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب استطاعت بنایا کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے رہے ہو، خوش نصیب آدمی ہو، تمہاری وہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کر دے گی اور تمہارے لیے آخرت میں جو ہے ذریعہ نجات بنے گی۔ تو اللہ کے واسطے جن کو زکوٰۃ دینی ہو تو ان کو ایسے دو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے پریشانیاں پیدا نہیں کرو کہ اپنے گھروں کے چکر لگواؤ، ان کے فون کاٹ دیتے ہوئے لوگ جو ہیں، اور زکوٰۃ جن کو دے رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ دوپہر کے اندر سڑی گرمی کے اندر ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، خود گھر کے اندر سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن کے اندر، شرم نہیں آتی، ایسی زکوٰۃ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی اور قبول بھی نہیں ہوگی۔ اور سب سے اہم اور ضروری مسئلہ جو ہے وہ یہ ناچیز سب کو بتانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ آج کے موجودہ دور کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے اور دین کی دوری کی وجہ سے یہ جو مسائل ہم تک جو ہے نا پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پہنچتے بھی تو ہم ان پہ کان دھرتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحق جو ہیں وہ لوگ ہیں جو آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ سب سے پہلا حق جو ہے ان لوگوں کا ہے جو آپ کے اپنے خاندان میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں کے اندر ہیں، جو لوگ ہیں ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے ان کو زکوٰۃ دیجئے، سب سے پہلے ان کے گھروں پر جا کر اور ان کے ادب و احترام کے ساتھ، تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کو سب سے پہلے زکوٰۃ دیجئے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، خاندان والوں کو چھوڑ کر اگر آپ اپنی زکوٰۃ کو، جبکہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں بلکہ زکوٰۃ لینے والے ہیں، تو پہلے آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر اپنی زکوٰۃ کو کہیں اور پر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی ایسی زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح سے کان کھول کے سن لیں کہ آپ کی ایسی زکوٰۃ کہ آپ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، خاندان والوں کو چھوڑ کر اور آپ اپنی زکوٰۃ کہیں اور پر دیتے ہیں، اور آپ کے اپنے خاندان کے لوگ جو کہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، آپ انہیں نہیں دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہیں اور آپ کا زکوٰۃ دینا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قطع رحمی والا معاملہ بھی کیا، اور آپ نے ان کو حقیر سمجھا، اور آپ نے اپنی انانیت میں آ کے، اپنی ریاکاری میں آ کر آپ نے سوچا کہ میں فلاں جگہ پر زکوٰۃ دوں تاکہ میرا نام لے کے پکارا جائے کہ فلاں صاحب نے جو ہے وہ 5,000 روپے دیے، 10,000 روپے دیے، 20,000 روپے دیے، کیونکہ آپ کے اندر جو ہے ریاکاری کی بیماری تھی، تما تھی، کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی شہرت ہو، آپ کے نام جو ہے اخباروں میں آئے، آپ کے نام جو ہے میڈیا پہ چلے، آپ کا نام جو ہے لوگ بول بول کے مسجدوں میں اعلان کیا جائے کہ فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی زکوٰۃ ادا کری ہے۔ تو یاد رکھیے ریاکاری سے ہم سب کو اللہ پاک محفوظ فرمائے، کیونکہ ریاکاری ایسا یعنی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ یہ وہ بیماری کہ اللہ پاک سے ہمیں اس بیماری سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر، ہاں اگر کوئی شخص اتنی اس کی حیثیت ہے
کہ وہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی اس کے پاس مال بچتا ہے، تو پھر آپ جو نا مدارس کے اندر جہاں پہ مدارس کے اندر طلبہ حافظ قرآن عالم دین بن رہے ہیں، وہاں پر آپ اپنی مدارس کے اندر ڈھونڈ کر ایسے مدارس میں اپنی زکوٰۃ دیجیے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، ڈھونڈ کر پھر اپنی زکوٰۃ ان جگہوں پر دیجیے۔ لیکن سب سے پہلا حق زکوٰۃ دینے کا جو ہے وہ آپ اپنے خاندان میں، عزیزوں میں اور رشتہ داروں میں دیجیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے جا کے پوچھو، ان سے جا کے سیکھو جنہیں ہم نے علم عطا فرمایا۔ تو ہمارے کو آج موجودہ دور میں جو ہے علماء اکرام کے ساتھ اپنا روابط قائم کرنے چاہیے۔ دارالافتاء کے اندر جا کے مفتی حضرات خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، ان سے جو ہے مسئلے مسائل ضرور پوچھنے چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے کسی ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے دین کے، تو ہر قدم کے اوپر اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 1000 نفلی عبادت کا ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑے یعنی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی شخص اگر نکلتا ہے تو اللہ پاک کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک دیکھیں کیسا اجر عظیم اس شخص کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ان کی تمام دعاؤں کو اور حاجتوں کو یہ فقیر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو رب العالمین ہے، تو نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو نے ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا کلام برحق ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگنے سے آراز کرتے ہیں میں ان کو جلدی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یا اللہ تو جس کو چاہے غنی کر دے، تو جس کو چاہے فقیر کر دے۔ یا اللہ ہم اپنی تمام جائز مرادوں اور تمناؤں کو اپنے بیوی بچوں کی اور میری آپا جانوں کی اور جن مسلمان بھائیوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، یا اللہ سب کی تمام جائز مرادوں اور تمناؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اپنے فضل و کرم سے سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو مکمل شفائے کلی عطا فرما۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے کے اندر سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو لوگ یعنی جو یہود اور نصارہ اور کافر ہیں، یا اللہ اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کے مکر و فریب کو، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے اور ان کا وجود دنیا سے مٹا دے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔